بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریحان احمد، اور آج ہم بات کریں گے ملک کی بدلتی صورتحال کے اوپر۔ اس وقت پاکستان میں جو دو ٹاپ کی نیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ فرسٹ آف آل یہ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو اور اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ کا حق تھا اس کو ختم کرنے کے لیے آج پارلیمنٹ سے بل منظور کر لیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور وہ ختم ہو چکا ہے آج صبح سے۔ آئی ہوپ کہ ان دو نیوز کے بارے میں آپ کو آلریڈی جو نا نالج ہوگا، آپ نے سن رکھی ہوں گی یہ، لیکن ہم آج اس کا تھوڑا سا کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق ختم کیا گیا اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں تو ایک بات طے لگتی ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی بل منظور ہوتا ہے، جب بھی کوئی قانون پاس کرایا جاتا ہے، وہ کسی ملکی مفاد میں نہیں ہوتا، وہ پارٹی کے اپنے مفادات میں ہوتا ہے، زیادہ تر پریفر یہی کیا جاتا ہے۔ اب اس کی ایگزامپل یہ ہمارے سامنے ہے، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ اس سے ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا، تو انہوں نے یہ بل منظور کرایا اور پاس کرا لیا۔ اور جب یہ دوسری جماعتیں جو مل کر اب اتحادی جماعتیں میں مل کر جو گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، ان کو لگا کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، تو انہوں نے اس چیز کو ختم کرا دیا۔ ایک اندازے کے مطابق 30 سے 40 ہزار ہر حلقے میں اس سے پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کا ووٹ ہے۔ تو جب بھی کوئی ایم این اے بنتا ہے تو وہ 1 لاکھ ووٹوں سے بنتا ہے، اور جو لیڈ پہ ہوتا ہے وہ 25,000 20,000 کی لیڈ پہ ہوتا ہے۔ تو یہ 30 سے 40 ہزار ووٹ اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان میں موسٹلی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں۔ لیکن اگر ایک نیوٹرل رہ کر دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ پاکستان کی نیشنلٹی، کیونکہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ موسٹلی کے پاس جو ہے نا نیشنلٹی نہیں ہوتی ہے، ورک ویزا ہوتا ہے، وہ کام کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو جن کے پاس نیشنلٹی ہی صرف پاکستان کی ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کا ووٹ کا حق ہونا چاہیے، اور وہ پاکستان کے لیے ایک ریونیو، بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانی۔ اور دوسری نیوز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا لانگ مارچ ختم کر دیا ہے، اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جب تک اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جائیں گی ہم یہیں بیٹھے ہیں، اور ایک کافی ہزاروں کی یا لاکھوں کی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو لے کر اسلام آباد پہنچے عمران خان صاحب۔ ایک نیوز یہ بھی سرکولیٹ کر رہی ہے کہ 6 دن کے اندر جو ہے نا اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، اور سمری جو ہے نا وہ صدر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ تو اس شرط کے اوپر جو ہے نا عمران خان صاحب مانے ہیں۔ تو واللہ عالم کہ اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، اس چیز کے بارے میں فی الحال ابھی کنفرم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو لانگ مارچ ہوا، اس سب میں جو لاٹھی چارج ہوا، جو ٹیئر شیلنگ، آنسو گیس جو فائر کیے گئے، اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو عوام کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا، اس سب کا، ایون کہ جو بڑے رہنما ہیں جیسا کہ یاسمین راشد صاحبہ، ان کی گاڑی کے اوپر جو لاٹھی چارج کیا گیا، ان کے شیشے ٹوٹے اور ان کا ہاتھ زخمی ہوا، اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ جو پولیس والے ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ جو ملک ہمارے ملک کی املاک کو جو اسلام آباد میں درختوں کی ویڈیو آئی ہوئی تھی کافی، ان کو آگ لگائی گئی ہے، اس سب کا ذمہ دار ہمارے اداروں کو آزاد ہو جانا چاہیے۔ اب یہ جو پولیس والے ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے، لاٹھی چارج کروائی گئی ہے، آنسو گیس کے ٹیئر شیل کروائے گئے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی وہ ان سے بدلہ لیں گے؟ ایون کہ ان کے جو بڑے بڑے ڈی ایس پی، ایس پی وغیرہ، ایون آئی جی، ڈی آئی جی بھی ہیں، یہ بھی ان کے غضب کا نشانہ بنیں گے۔ تو اس سب کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کو آزاد ہونا چاہیے، یہ وہ کریں جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوئیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی پارٹی اقتدار میں ہے وہ اپنے حق میں پولیس والوں کو استعمال کرے، اور وہ شہید بھی وہ ہوں، سارا کچھ وہ ہو، مفادات پارٹی کے اپنے ہوں۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ سب کو رک جانا چاہیے۔ اور ایون کہ یہ جو ورکر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کسی بھی پارٹی کے ورکر ہیں، ان کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی رائے کا خیال کرنا چاہیے، ایون ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ یہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس سب کا وقت آ گیا کہ پاکستان میں جو نا عدم برداشت بہت ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ برداشت کرنا چاہیے ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو۔ اور اس سب کے علاوہ تو اب کسی بھی پارٹی کو فالو کرتے ہیں تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، آپ جس بھی پارٹی کو فالو کریں آپ کریں، اب لیکن کسی بھی پارٹی کو بلائنڈلی آپ فالو نہ کریں۔ اب اس میں کسی بھی لیڈر کی بات اس حد تک مانیں جب تک وہ پاکستان کے حق میں ہے، نہ کہ اپنی پارٹی کے حق میں ہو۔ اور جو اس کی خلاف بات ہو تو آپ اس کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی یہ پاکستان کے خلاف ہے، اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سب کا وقت آ گیا ہے، اور ہمیں مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے۔ اور آپ سب اپنی رائے جو ہے نا کمنٹ میں کمنٹ کر دیں گے اپنی رائے، اور انشاءاللہ
بس یہی دعا گو ہیں کہ پاکستان کی خیر ہو اور پاکستان زندہ باد. والسلام.